ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ریکارڈنگ طیب TIC طیب اسلامی گیسٹ ہاؤس ملتان پاکستان۔ گزشتہ جمعے میں
شہدائے احد، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے محض اللہ کے نام پر بغیر کسی دنیاوی غرض کے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. میں عرض کر دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں. کروڑوں سلام ہو ان حضرات کی روحوں کو جنہوں نے اس مقام شہادت کی لذت اٹھائی اور اس کا مزہ چکھا. اس کا نام ہے غلامی، اس کا نام ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے عشق رسول، اس کا نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے ہیں جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد جن تکلیفوں کا سامنا کیا، آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا. بدقسمت قوم، کم سے کم اگر ہم ان کی ریس نہیں کر سکتے جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قربانی دی، ان کی تعریف تو کرو، ان کی قربانیوں کا اعتراف تو کرو. انہوں نے جو اپنی زندگی میں تکلیفیں اٹھائی ان کو خراج تحسین پیش کرو. دنیا کے لیڈروں کو بڑے یاد کرتے ہو، قرآن مجید جن کی تعریف کرتا ہو، اللہ جن کی تعریف کرتا ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پہ جنہوں نے امداد کی ہو جب زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کالی کملی والے کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. ہم لوگ بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں، ذرا سی مشکلات آئیں فوراً چپقلا بازی کھا جاتے ہیں، مسئلے میں سے مسئلہ نکال لیتے ہیں. یہ وہ حضرات تھے، نہ پہلو تہی کی، نہ کروٹ بدلی، نہ نگاہ بدلی. خدا کی قسم جس نگاہ سے سرکار کا دیدار کیا تھا انہی آنکھوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے حضور میں اپنی جان کے ٹکڑے کرا لیے. کمال ہے ان لوگوں کا. اور آج بدقسمت لوگ صحابہ کرام کی مذمت کرتے ہیں. میں تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، ایسے لوگوں سے یاری مت کرو جو صحابہ کے دشمن ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول مت رکھو. اور جو صدیق کا نہیں وہ تیرا کہاں بنے گا؟ جو فاروق کا نہیں وہ تیرا کب بن سکتا ہے؟ جو عثمان کا نہیں، علی کا نہیں وہ تیرا کب بن سکتا ہے؟ جو سیدنا بلال کی جوتیوں کی اڑی ہوئی خاک کی قدر نہیں کر سکتا وہ تیری کیا قدر کرے گا؟ تم سیانے بنتے ہو کہ ہمارا ماحول اور ہے، ہمارا زمانہ اور ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان غریب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتداء اسلام میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں جھیلی. صرف کہنے سننے کی بات نہیں، اور خداوند عالم نے ان کے مقدر جگائے. اللہ تمہیں توفیق دے، تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو، مکے جاؤ، جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے، مار کھائی، آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے. اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا، جس کو میری ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے. ہاں صاف فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے. لیکن تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو، اجی یہ اور معاملہ ہے، الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو، اجی یہ سیاسی معاملہ ہے. اور صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں، وہ بدماشی ہے. کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟
اپنی عزت بناتے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو۔ قربان جاؤں ان حضرات پہ، تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ او حاجیو، نمازیو، تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے، اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، ہاں مفت میں نہیں مل گیا، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیف جھیلی ہیں۔ امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے۔ امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں، زر خرید ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، جان نثار، جان پہ کھیلنے والا بلال، سرکار کے چہرے انور کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ بیٹھا۔ امیہ ابن خلف کو پتا چلا، بلال کو مارنا شروع کیا، سارا دن مارتا ہے، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے، گرم ہو جاتی ہے، بدن جل جاتا ہے، سارا دن نمبر وار پٹائی کرتے ہیں۔ شام کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹے پھرتے ہیں۔ جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے، نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو، مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں، غلام امیہ ابن خلف کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ چمڑا اڑ گیا، ہڈیاں سالم نہ رہی، روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، روزانہ مارا جاتا ہے، روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا۔ خود بھی دوسرے لوگ بھی امداد کو آتے ہیں کافر کی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھتا ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے مگر بلال غریب کو چھوڑا نہیں جاتا۔ آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے، کوئی زمین کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی مکان کی وجہ سے، کوئی دکان کی وجہ سے، کوئی کرسی کی وجہ سے، کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے، کوئی وزارت کی وجہ سے، کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں، میرے نام پہ مار کھائی، میری وجہ سے مار کھائی، زبان پر مصیبت آئی، جان پر مصیبت آئی، مالی تکلیف پہنچی، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی۔ خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، مار کے تھک گئے، اکتا گئے، سزا دے کر تھک گئے، مگر بلال اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنی توحید میں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا، فلانے بابے کی پوجا نہیں کی، فوراً کروٹ بدل جاتا ہے، چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مان لیں گے۔
یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی قبر والے کو نہیں مانتا، جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا، کسی بڑ کا پجاری نہیں، پیپل کا پجاری نہیں، کسی کھو کا پجاری نہیں، کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں، کسی درخت کا پجاری نہیں، چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں، وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے، مار بھی کھاتا ہے۔ قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مار پڑ رہی ہے، اس قدر مارا، گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کمال ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، جب بھی ذرا سا پاؤں پرے کو ہٹایا، سانس آیا، فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا کارساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میرے یقین پہ اسی کی قدرت ہے۔ اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے، تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا اے ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ بن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ وزن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے۔ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں۔ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں، چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے، بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا۔ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے۔ اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے۔ تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا خالق کون و مکان، اے خدا اے سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں۔
لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں، دل ہی دل میں تجھے پکارتا ہوں، کہتا او میرے مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال۔ اور میرے مولا مجھے اب اوپر اپنے اتنا یقین آ گیا، اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ اتنا ہو گیا، جو تکلیف آئے پرواہ نہیں، میں تیرا نام چھوڑنے کو تیار نہیں۔ چاروں طرف کافر بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں دے رہے ہیں، کہتا ہے ہر رگوں ریشوں میں کانٹے چبھ گئے، اور جس قدر ہو سکے ہیں ایذائیں دے مجھے، میں بے پرواہ ہوں اس بارے میں تکلیفوں سے تیرا نام چھوڑنے والا نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دیکھا، آج کا دولت مند رات دن سوچتا ہے دوسرا کارخانہ کس طرح سے لگاؤں، کاہے کا لگاؤں، کہاں لگاؤں، دوسری فیکٹری کہاں لگاؤں، دوسرا کاروبار کس طرح پہ بڑھاؤں۔ یہ مکے کا دولت مند تاجر ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کی گلیوں میں اس نیت سے چکر لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ہوگا تو دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کراؤں گا۔ امیہ ابن خلف سے صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار تو مار مار تھک گیا، اسے بیچ لے، غلام تھے نا حضرت بلال، اسے بیچ لے۔ امیہ کہنے لگا کہ خرید لو بھائی، تو امیہ بن خلف کافر نے بڑے پیسے مانگے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ چل کے لے لو اپنے پیسے۔ امیہ جو مکے کا سردار تھا کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا عقل مند سردار اور ہوشیار اور تاجر سمجھتا تھا، آج پتا چلا تجھے تو عقل ہی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا یہ تو میرے ناک پہ لڑا ہوا ہے، مار مار کے میں تھک گیا، دوسروں سے مروا کے میں تھک گیا، اندازہ لگاؤ، ارے اپنے ایمان کا بھی پتہ کرو، سارا مکہ مارنے والا اکیلا بلال مارے کھانے والا۔ کہنے لگا یہ تو میرا درد سر بنا ہوا ہے، اگر تو یوں ہی کہتا نا غلام مجھے دیتے میں تیرے متھے مار دیتا، تو نے اتنی بڑی رقم دینی کر لی، یہ کوئی تیری عقل مندی ہے؟ کہاں یہ سر پھرا غلام جو کسی کام کا بھی نہیں، رات دن مار کھاتا ہے، اور اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے۔ جناب صدیق اکبر سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ میں بھی تجھے مکے کا سردار سمجھتا تھا، آج پتا چلا تو پرلے درجے کا گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ ہو بلال اور قیمت یہ مانگی تو نے، بلال جیسی ذات ہو اور قیمت یہ مانگی، اگر آج پوری دنیا کی دولت تو مانگتا اور میرے پاس ہوتی میں اپنی جان دے کر کے بھی بلال کو خرید کے آزاد کرتا۔ چنانچہ خرید لیا، آزاد کر دیا، دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار آیا۔ اندازہ لگاؤ بلال کے زخموں کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا۔ اسلام کے لیے مار کھائی، ایمان کی وجہ سے مار کھائی، اپنے یقین کی وجہ سے مار کھائی، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے، اللہ پاک نے اس کا پھل یہ دیا بلال کو، اس کا معاوضہ یہ دیا کہ دربار رسالت میں مؤذن بن گئے۔ اذان دینے کی جو ڈیوٹی تھی، منصب تھا، وہ حضرت بلال کو ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کے خرچے اخراجات سودا سلف لانے کی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھی. کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا, کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا, کوئی کسی تاجر کا سامان خرید کے لائے گا, کوئی کسی افسر کا سامان خرید کے لائے گا. بلال تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤں, تو شہنشاہ کائنات کے دروازے کا غلام ہے. تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان لاتا ہے اور 5 وقت اذان کی ڈیوٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرضہ بھی لے کے آتا تھا بلال یہودیوں سے. ایک دفعہ ایک قرضے والے نے جان کر کہ دوبارہ اسے پھنساؤ, غلام بناؤ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے. یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا, یہ جو بدنصیب آدمی ہوتا ہے نا, جس کے ایمان نہیں ہوتا, وہ بے ادبی بڑی کرتا ہے. آج بھی تجربہ ہے اللہ والوں کی, علماء کی, بے ادبی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی رتی نہ ہو. بے ادبی کے الفاظ وہی بولے گا ایمان کی رتی نہ ہو. تو حضرت بلال کو آ کر کے آواز دینے لگا اور کہنے لگا, او کالے. حضرت بلال نے فرمایا, کیا بات ہے؟ کہ یا تو کل شام تک پیسے آ گئے, ورنہ یاد رکھ تجھے پھر غلام بنائیں گے ہم. جناب ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے. عرض کیا, کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا, وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں, وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں. میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا, چھپ جاؤں گا, روپوش ہو جاؤں گا. جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا, میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا. اے بلال تجھے مبارک ہو, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے. ذرا سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے, جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے, کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے. قرض لے لے کر, صرف قرض نہیں, آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں, عیسائی بن کے مر رہے ہیں, کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں. ان کی ریس ہے ہر معاملے میں, ان کے طریقے کو اپنا کر کے آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں. تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا, آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. 11 پیوند اس لباس میں تھے جس لباس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی ہے. یہ بٹن نہیں لگاتے ہم لوگ, بٹن کی جگہ کانٹے چبھے رہتے تھے, کانٹے چبھو لیے جاتے تھے. تو بلال نکل گئے مدینے پاک سے خوف کے مارے کہ یہودی پریشان کریں گے قرضے کے لیے. ابھی وہ کچھ ہی منزل پہ دور پہنچے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں کئی اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی آئی, اور آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا کہ تو اپنا سارا قرضہ لے لے, جتنا تیرا قرضہ ہے ساری کھجوریں ناپ تول کر اپنے قرضے میں لے جا, بچے گا ٹھیک ہے, نہیں بچے گا تو سارے کا سارا لے جا. اللہ غنی, نبی کی ذات کو تو دیکھو, کبھی تو یہ حال ہے کہ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں, اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے. اور اب یہاں یہ حال ہے کہ جس صحابی نے کھجوریں اٹھا کر ناپ کر ڈھیر میں سے تول کر دی ہیں, اس کا سارا قرضہ اتر گیا. اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی تھی, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا, ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا. بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے. مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. مدینے پاک کی ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا باپ فوت ہو گیا,
قرضہ تھا باپ کے ذمے، اس نے سارے سیزن کی کھجوریں اکٹھی کی اور ڈھیر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا کہ جی فلاں آدمی کا میرے ابا کے ذمے قرض ہے، وہ آپ کھڑے ہو کر اتار دیں، اپنے سامنے وہ قرضہ اتروا دیں۔ ساری کھجوریں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، بچوں کو ایک دانہ نہیں دیا میں نے۔ کیسے لوگ تھے جو باپ کے قرضے کا فکر کرتے تھے، اب تو الحمدللہ اپنے قرضے کا فکر نہیں، اگر میں مر گیا تو کون دے گا، بلکہ خوش ہیں، قرضہ مار کے مر جانے پہ لوگ خوش ہیں۔ حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک یہ پوچھ نہ لیا، کبھی بھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جب تک یہ پوچھ نہ لیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، اور اگر پتا چلا کہ ہے تو فرمایا ضامن بنو، کون دے گا، اور اگر ضامن کوئی نہیں بنا تو حضور نے کسی صحابی سے جنازہ پڑھوا دیا، خود جنازہ چھوڑ دیا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی جنازہ چھوڑ دے۔ آج لوگ گسے مارتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی گل نہیں، ایسا کوئی بھجے ہوئے نہیں۔ آدمی اپنا قرضہ جو منگا کے مڈی چاہ گئے ہیں، بھج گئے کتائی، دینا نہیں، ڈرتا نہیں، اگر میں مر گیا تو میرا قرضہ کون دے گا۔ یہ تھوڑی مصیبت ہے، یہ تھوڑی بات ہے، اور نبی جس کا جنازہ چھوڑ دے، نبی جس کی جنازے کو چھوڑ کر ہٹ جائے، یہ کوئی تھوڑی بات ہے۔ پہلے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ مقروض بنا کے نہ ماریو، اور اب دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنا گڑ گپا کر کے مروں اتنا ہی اچھا۔ بے ایمانی کر کے مرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں، فنکاری کر کے مرنا چاہتے ہیں۔ شرم نہیں، یہ کوئی موت ہے، یہ کوئی مرنا ہے، یہ تو لعنت کی موت ہے۔ کسی کا کھا کے مر جاؤ، جب وہ سنتا ہے تو کہے گا نہیں، اور تجھ پر خدا کی لعنت، تو میرا روپیہ کھا کے مر گیا۔ پہلے زمانے میں دستور تھا، جنازہ پڑھنے سے پہلے مرنے والے کا بیٹا، بھتیجا، بھائی، وارث کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتا تھا کہ بھائی جس کا لینا دینا ہو وہ ہمارے پاس آئے، دینا ہوگا ہم چکائیں گے، جس نے دینا ہو وہ ہمیں دے۔ اعلان ہوا کرتے تھے کہ جو قرضہ مانگنے والا ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہم قرضہ دیں گے۔ اب قرضے کا اعلان تو ہے نہیں، اب تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا، تمہیں چھولے ڈال کر چاول کھلائیں گے، کل خانی ہوگی۔ قرضہ کون اتارے؟ اور اگر کوئی آ بھی جائے مانگنے لگا جی تسا جانو اساں کوئی ضامن لگے، ایسا کوئی ٹھیکہ چاہیا ہے، ہم نے کوئی ضمانت اٹھائی ہے تمہاری۔ مدینے کا صحابی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا، میرے ابا کے ذمے قرض ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میرا مزاج گوارا نہیں کرتا، میں بیٹا دنیا میں موجود ہوں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ساری کھجوریں اکٹھی کر لی، گھر میں کتنی رکھی ہے؟ بچوں کے لیے کتنا رکھا ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا گھر میں، کہ جی ہاں، کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھا ہوا ہے، ساری کھجوریں میں نے یہاں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ آخرت کا فکر ان لوگوں کو تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا، قرض لینے والے کو میں تیری سفارش کر کے آدھا اس سال لے لے گا، آدھا اگلے سال لے لے گا، آدھی کھجوریں بچوں کے لیے رکھ لے۔ صحابی رونے لگا، کہنے لگا میں ایسی کھجوریں اپنے بچوں کو کھلانے کو تیار نہیں، ہم بیٹھ کے کھجوریں کھائیں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ ہم ایسی کھجوریں کھانے کو تیار نہیں۔ عرض کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ ایک دانہ میں گھر لے جانے کو تیار نہیں، قرضہ اتاریے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور آپ نے اپنے سامنے کھجوروں کا ناپنا شروع کیا۔
اس قرض لینے والے کا سارا قرضہ اتر گیا. صحابی کہتا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ تسلی ہو رہی تھی کہ پورے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا. سارا قرضہ چک گیا, سارا قرضہ اتر گیا, مگر ایک دانہ کم نہ ہوا. جس وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے جو قرضہ تھا بلال کے ہاتھ کا لیا ہوا, وہ سارا قرضہ اتر گیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پھر بلوا لیا اور فرمایا بے شک بے پرواہ ہو جا, اللہ نے سارا قرضہ تیرے میرے سر سے اتار دیا. بھوک کی مصیبت بھی دیکھی, پیاس کی مصیبت بھی دیکھی, اور اتنا زبردست عشق تھا کہ جب مدینے پاک میں اذان دیتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ میں ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات شریف ہوئی, بلال ان نوجوانوں میں تھا جو ٹکرے مار رہے تھے, بے ہوش پڑے تھے. کہاں جاؤں, کسے دیکھ کے اپنا گزارا کروں, کس کا دیدار کروں, کس کو اپنا آقا مولا بناؤں, کون میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا بلال تیرا کیا حال ہے, کون پوچھے گا مجھ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد جب مسند کو خالی دیکھتا اور جب اذان دیتا اشارہ کرتا, حضور نظر نہ آتے, بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا. انہیں محبت تھی, انہیں لگن تھی, انہیں سوز و گداز تھا, انہیں عشق تھا. ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مہر لگا رکھی تھی. آج ہمارے دلوں پہ مہر مال کی ہے, دولت کی ہے, پیسوں کی ہے, دنیا کی ہے, کرسی کی ہے, اقتدار کی ہے, سرکار کی محبت کی مہر نہیں ہے. اگر وہ ہوتی تو آج ہمارا خدا جانے کیا حال بنتا. اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی, فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام پہ ہجرت کی, اللہ کے نام پر ایمان لائے, اسی کے نام پہ ہجرت کی اور جہاد کیا میری راہ میں, بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, مالی قربانی کی, جان کی قربانی دی. اللہ کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ, یہی ہے وہ لوگ جن کے بہت بڑے درجے بلند ہیں میرے یہاں. میں خدا کے نزدیک ان کے درجے بڑے ہیں, میں خدا کے نزدیک ان کے مقام بڑے اونچے ہیں, میں پروردگار عالم کے نزدیک ان لوگوں کے مقامات بڑے اونچے ہیں. اور خدا جن کو اونچا کہے وہ کتنے اونچے ہوں گے. اور دونوں شہادتیں اللہ پاک کی قرآن میں ہیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں. تمہارا اس طرف دھیان نہیں, تمہیں تو صرف تھوڑی سی کوئی انگلی لگا دے, دیکھو جی فلانے نے فلانے کا حق مار لیا تھا, دیکھو نا جی برا ہوا نا جی, اوہو تم بھی فیصلہ کر جج بن جاتے ہو, تم بھی فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہو. ٹھیک ہے یار, صحابہ کے درجے تو بڑے ہیں, مگر یہ بات تو نہیں چاہیے تھی انہیں. تجھے کیا پتا ہے, تجھے اپنے ایمان کا تو پتہ نہیں, تو صحابہ کرام کے ایمان کا پتہ کرتا ہے. ساری عمر گوں کھاتے گزر گئی, حرام کا پیشاب پیتے گزر گئی, ہم صحابہ کرام کے فیصلے کریں گے؟ اور فیصلہ کرنے والے ہم, اور فیصلہ نبی کے یاروں کا, نبی کے دیوانوں کا, نبی کے پروانوں کا. خدا گواہ ہے, خدا کہتا ہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, کہ ان لوگوں نے مال بھی قربان کیا, جان بھی میرے اوپر قربان کر دی. خدا گواہ ہے, رسول گواہ ہے, قرآن گواہ ہے. تم صحابہ کرام میں 1 کروڑ عیب نکالو, کوئی صحابہ کے درجے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. 1500 سال پہلے کی باتیں کرنے کے لیے بڑے ہوشیار ہو, آج کل کی باتیں کوئی نہیں کرتا. کیسے کریں؟ انشاءاللہ شام جیل میں ہوگی. آج کل کی باتیں کرو نا, کس محکمے میں کیا ہو رہا ہے, کس جگہ کیا ہو رہا ہے,
کیا کر رہے ہیں وزراء، کیا کر رہے ہیں سفراء، کیا کر رہے ہیں بڑے بڑے افسر؟ ان کی بات نہیں کرتے، رسالے چھاپے پھرتے ہیں صحابہ کرام کے نام پر۔ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، آج بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی اور بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، اور میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا بڑا لعنتی ہے وہ آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا شکوہ کرے، گلہ کرے حضور کے یاروں کا، ان یاروں کا جو حضور کے آڑے وقت میں کام آئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے اور فاقے کاٹے، مصائب جھیلے، پیاسے مرے، بھوکے رہے، ان کا گلہ کرتے ہو۔ اور پھر تمہیں جج کس نے بنایا ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ تم کون ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ خدا کے بندے تھے، خدا ان کا گواہ ہے، نبی ان کے گواہ ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا نہ، بدر میں تو وہ لڑے، احد میں انہوں نے قربانیاں دیں، حنین میں وہ لڑے، خندق میں وہ لڑے، تبوک میں انہوں نے قربانیاں دیں، یرموک میں انہوں نے قربانیاں دیں۔ ایک ایک صحابی ایسا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے ہیں، اور اسلام کے نام پر جنگیں تو انہوں نے لڑی، اور تم کرسیوں پہ بیٹھ کر میز پہ رسالے رکھ کر فیصلے تم کرتے ہو۔ تم ہو کون؟ یہ تو منافقوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو یہودیوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو عیسائیوں کی اولاد کر سکتی ہے، مسلمان کا تخم ایسا نہیں کر سکتا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گلہ، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا اور آپ کے یجانصاروں کا گلہ، کوئی بھی کرے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں۔ بہرحال ہم ان کو اپنا نہیں جانتے، اور جو نبی کے یاروں کے نہیں وہ ہمارے نہیں، ہاں وہ ملک کے نہیں، وہ قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے، وہ ملت کے وفادار، اور جو نبی کے دروازے کا وفادار نہیں وہ تیرا وفادار کب ہوگا؟ یہاں تو غلامی کرنے والوں نے سب کچھ کمایا ہے، ہاں سب کچھ کمایا غلامی کرنے والوں نے۔ اللہ غنی، ان کی پیٹھ گواہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا، ان کے کمر پہ کوڑوں کے نشانات گواہ ہیں کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کے لیے کیا کیا۔ سیدنا بلال سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شریف کے بعد مدینے میں رہ نہ سکے، منبر خالی میرے سے دیکھا نہیں جاتا، دمشق چلے گئے، وہاں جا کر اپنی اللہ اللہ کی۔ ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنے دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا، سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جا کے ملے، بلا کے لائے، فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بیٹو، علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں، تمہاری بات نہیں موڑیں گے، ذرا اذان کی فرمائش کرو، اذان تو دے دے نبی کے زمانے کی، بلال آئے ہوئے ہیں۔
जनाबी बिलाल अबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में खड़े होकर जब अजान शुरू की, मदीने में कोहराम मिच गया। औरत मर्द बाहर निकल आए, चलो नबी के अजान जमाने की अजान आई है, चलो शायद दीदार हो जाए। नबी के जमाने की अजान आई है, तुम भी चल करके दीदार करो, जियारत करो। कोहराम मिच गया मदीने में। बिलाल एक दो रोज क़याम करने के बाद फिर वापस चले गए। दमिश्क में ही विसाल हुआ। उन जवानों में मकाम है सहाबा इकराम में से हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिन्होंने महज अपने ईमान और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मार खाई। उन्होंने चोरी करके मार नहीं खाई, डाका मार के मार नहीं खाई, कत्ल करके मार नहीं खाई, किसी खूबसूरत लड़की के पीछे मार नहीं खाई, दुकान मकान के पीछे मार नहीं खाई, बल्कि खुदा कहता है वऊदू फी सबीली, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पे मार खाई है, जिन्होंने मेरी वजह से मार खाई है। अर्ज करने का मकसद ये, लोगों के कहने में मत आया करो। ये जो फिरते हैं ना किताबें लिए हुए, इस किताब में ये लिखा, इस किताब में, उसको कह दिया करो कि इनको आग लगा दो किताब। उन किताबों को आग लगा दो जिन किताबों में नबी के दीवानों का गिला हो, शिकवा हो, दुश्मनी हो। ये देखो कुरान सारा गवाह। न तुम्हारे ला कॉलेज के शागिर्द पास हैं और नबी के शागिर्द फेल हैं। तुम्हारी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट पास हैं और मदीना यूनिवर्सिटी के शागिर्द फेल है। अकल है खोपड़ी में। और आज के प्रोफेसरों के शागिर्द पास और इमामुल अंबिया के शागिर्द फेल। आज रूस और अमेरिका के मानने वाले, अपने इज्म पर जान देने वाले लोग पक्के और नबी के दीवाने कच्चे। तुम्हें बताया किसने है? ये वो लोग हैं जिन्होंने 23 बरस तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी। खुदा की कसम, जब तुम बीमार पड़ोगे ज्यादा से ज्यादा बेटी पूछने आएगी। ये वो लोग थे जब बीमार पड़ते थे पूछने के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाते थे। इनके दुख दर्द में शरीक थे हुजूर। हाँ, ग़ज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदते खोदते बहुत बड़ा पत्थर निकल आया जो सहाबे किराम से टूटता ना था। हुजूर को आके अर्ज किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह वो पत्थर नहीं टूटता। आपने ये नहीं फरमाया मैं दुआ करूंगा, फरमाया लाओ मुझे कुदाल दो। मारा है नबूवत के हाथों ने, पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके बाद हजारों सहाबा किराम गवाह हैं कि सहाबा मिट्टी पत्थर खोदते थे, टोकरी में भरते थे और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पे उठा उठा कर ले जाते थे। और जिन्होंने मिलकर खाने खाए हों, जिन्होंने मिलकर अल्लाह के दीन के झंडा बुलंद करने के लिए मार खाई हो, उनसे अच्छा कौन हो सकता है? उनसे बड़ा कौन हो सकता है? दीन में भी बड़े वो, आखिरत में भी बड़े वो, क़यामत में भी बड़े वो। हौज़ कौसर के पानी के गिलास सहाबा किराम के हाथों से मिलेंगे। इसलिए मैंने एक जवान सहाबी का जिक्र कर दिया ताकि हमारे दिलों में उन हजरात की मोहब्बत हो और उन हजरात से अकीदत हो। हम कितने बदनसीब हैं। ये सारी बड़ी मस्जिद बैठी, अगर मैं पूछ लूं तो इंशाअल्लाह नफी में जवाब मिलेगा। बमै मेरे, अगर मैं पूछ लूं कि सारे साल में कभी किसी ने हजरत बिलाल को इसाले सवाब करने के लिए 4 आने खर्च किए? वो दाता दरबार में तो देग पकाने के लिए पैसे तुम्हारे पास हैं? चूड़े चमारों को खिलाने के लिए तो तुम्हारे पास हैं, बेनमाजों को राजी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, डॉक्टरों को और अफसरों को घी के पीपे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। इतना बड़ा नबी का दीवाना परवाना कोई आदमी कसम नहीं खा सकता कि सारी जिंदगी में 1 रुपया भी हजरत बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च किया हो। ये तो हमारी मोहब्बत है। ये तो हम नबी के गुलामों के गुलाम बने फिरते हैं। और वैसे देखो ना, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। प्लेटफार्म नंबर 4 देखो, बिल्कुल साफ पड़ा है। अच्छी गुलामी है भाई। ये मैंने चलते चलते की बात कर दी ताकि इस तरफ भी हमारी तवज्जो हो। हमारी औलाद लाखों रुपया बर्बाद करती है, हमारे घरेलू अखराजात में लाखों रुपया, हजारों रुपया खर्च होता है। इन लोगों के लिए बदकिस्मती से हमारी जेब में, हमारे घर में दमड़ी नहीं। और चलो एक रोटी कभी बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च की होती, कौन करे? हमारा इनसे कोई रिश्ता है?
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کرو، محبت کرو، ان کی محبت عین ایمان ہے، ان کی دل میں محبت کا بسانا خدا کی قسم جنت کا بسانا ہے، اور یہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، یہی جنت کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو دربار رسالت کے سارے جوان، سارے غلام، سارے صحابہ، سارے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور سب کا ہم سب کو خادم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ایک ساتھی بتا رہے تھے ان کی گھر والی کا آپریشن ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی صحت و تندرستی کے ساتھ کامیاب فرمائے۔ اور ابھی یاسین بتلا رہا تھا ایک ساتھی ہے، اس کے پاس بچیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ اس کا بچہ کوٹری حیدرآباد میں کوئی کام کرتا تھا، نوجوان تھا، حادثے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک صبر جمیل دے، اور اس کے بچوں کی اللہ پاک کفالت فرمائے۔ جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار عالم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ ہمارے رشتہ داروں میں سے عبد المجید نامی ایک شخص شیخ پورے میں فوت ہو گیا، مجھے پرسوں ہی خط آیا۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ مولانا عبد المجید صاحب شاکر بہت اچھے عالم فاضل آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، کروڑ پکے کے، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ کوئی ساتھی ہے لکھتا ہے کہ پریشانی ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما، مولا ہم سب کی بگڑی بنا دے، یا اللہ اجڑوں کو بسا دے، الہ العالمین بچھڑوں کو ملا دے، یا اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی کاروباری حال کو اچھا فرما دے، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، مولا سب کے کاروبار میں وسعت عطا فرما، بے اولاد کا اولاد عطا فرما۔ کسی ساتھی نے 100 روپیہ مسجد کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں جان میں برکت عطا فرمائے، عزت آبرو اور جان مال کی حفاظت۔ جن جن لوگوں نے، تمام لوگ جو اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس مسجد کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ان کو قیامت تک آباد فرما۔ جو اس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں ان کی رونق کو دوبالا فرما، جو اس کو چمکاتے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو بھی چمکا۔ الہ العالمین ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، مولا نماز اور قرآن کی دولت عطا فرما، مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ حافظ گل محمد کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ پروردگار عالم ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی بخشش فرما، مولا دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، یا اللہ دور کے ہوں نزدیک کے ہوں، یا اللہ سب امداد کرنے مدرسے اور مسجد کے خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، مولا یہ جتنے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔